سب سے پہلے بات کریں گے ڈالر کی بڑھتی قدر کی۔ ناظرین، انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی سے اونچی اڑان کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر 190 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 191 روپے کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے ملک پر واجب الادا قرضے بھی بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس میں 608 پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 42,000 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ اہم خبر شامل کر رہے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی سے اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شراز احمد سے۔ شراز، بتائیے گا کہ انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا ہو گیا، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر زبردست روپے کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور دوران ٹریڈنگ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 34 پیسے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 190 روپے کی سطح پر آ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے اضافے کے بعد 191 روپے 50 پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے فورکس ڈیلر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا موقف ہے کہ ایک طرف تجارتی خسارے میں تیزی سے اضافہ، جبکہ آئی ایم ایف اور دوست ممالک سے فنڈنگ میں تاخیر کی وجہ سے روپے پر پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو ہے ڈالر تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور 8 روپے تقریباً مہنگا ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی آج منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی تھی اور 100 انڈیکس 42,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا تھا، اور اس وقت انڈیکس 470 پوائنٹس کمی کے بعد 43,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جی، ایک جانب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ شراز احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکریٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ظفر پراچا صاحب نے۔ ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ڈالر کی قدر میں دن بدن اضافے کی کیا وجوہات ہیں؟ بات یہ ڈالر بڑھنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے، جو ہمیں ان سے اپنی ٹرانچ ملنی تھی $1 بلین کی، جو ہم نے $2 بلین کی ریکویسٹ کی ہے، وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا چائنا کے ساتھ $3 بلین کا لون ری شیڈول ہونا تھا وہ رکا ہوا ہے، اور سعودی گورنمنٹ سے جو ہم کو آئل اینڈ جو مزید کیش کی سہولت ملنی تھی وہ بھی ان دونوں ممالک نے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ طے کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں سے آپ کا ہوگا تو ہم کریں گے، جبکہ ان دوست ممالک نے پہلے ایسی شرط نہیں لگائی تھی۔ وہ کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اونلی $1 بلین ہے، اور ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے اس وقت جون تک فوری طور پہ $9 بلین کی ہے۔ تو اگر ہم کو فوری طور پہ $4-5 بلین نہیں ملتے تو خدا نہ کرے ہمارے یہاں صورتحال اور خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم سری لنکا سے تقریباً 30 سے 35 دن دور ہیں، جو بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ اس وقت میں حکومت اور اپوزیشن تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی جو مخالفت ہے جو بھی ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں، اور اس وقت ملک کے لیے وہ ایک ہو جائیں۔ خاص طور پہ معاشی جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں وہ متفقہ طور پہ کریں، اور تجارتی فیصلے وہ سب بیٹھ کے کریں، اور خاص طور پہ امپورٹ کے اوپر فوری طور پہ پابندی لگائی جائے اسینشل آئٹمز کے علاوہ۔ ظفر پراچا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہی، اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشی امور اشفاق تولا صاحب نے۔ اشفاق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ایک جانب تو ڈالر بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، آج 190 روپے کی حد کو چھو گیا ہے، اس کے علاوہ ہم اسٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی دیکھ رہے ہیں، تو جو معاشی اشاریے مثبت نہیں آ رہے، نیگیٹو میں ہی جا رہے ہیں، اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اٹ از آل اباؤٹ سینٹیمنٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبل نہیں ہوتی سچویشن تو یہ سب حالات نظر آتے ہیں اور نظر آئیں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے 9 سے 10 بلین چاہیے پیمنٹ کے لیے، اور ہمارے پاس اس وقت چینل نہیں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو یہ نہیں ہے $10 بلین میں آپ $11 بلین ابھی دے سکتے ہیں۔ ایشو صرف ایک ہی آ رہا ہے کہ جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ، جو ہم دے رہے ہیں 75 روپے کی قریب، وہ پیٹرول پہ دے رہے ہیں 40 سے 45 روپے کی قریب، تو وہ سبسڈی میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ آپ کیا اس کو سروائیو کر سکتے ہیں۔
اچھا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وی آر ولنگ ٹو ایکسٹینڈ دا لون، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پروگرام بھی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ایک سال کے لیے، اور آپ کو ایک کی بجائے $2 بلین بھی دینے کے لیے تیار ہے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ تو یہ کہیں کہ جی کہ آپ یہاں سے پیسے بچاؤ یا وہاں پر لگاؤ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک پرائمری ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ دے دیا ہے کہ اس پرائمری ڈیفیسٹ آپ کام. تو اب جب آپ اکنامک ڈیسیزن کوئی بھی لیتا ہے، چاہے کوئی گورنمنٹ کی ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے پاکستان کے حق میں، اپنے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جی دیکھیں کہ جی کہ اب کیا اس آپ نے جو معاہدہ کیا ہے، آپ نے جو کمٹمنٹ دی ہے، کیا آپ اس پہ پورے اتر رہے ہیں. تو ہم نے جو فیصلے کیے ہیں ماضی میں وہ میرا خیال ہے کوئی ریشنل تھے ان کے، یا کوئی ایک برین کو استعمال کر کے کیے گئے کہ ہم پاپولر ڈیسیشن کرتے رہے. ابھی بھی میرا خیال ہے ان کو، یا پہلے بھی اگر وہ ڈائریکٹ سبسڈی دیتے تھے، اور ان کے پاس 2 لیولز پہ ڈیٹا ہے. ایک ڈیٹا وہ ہے جو احساس پروگرام کا ان کے پاس تھا جو اب PISP ہو گیا، اور اس سے ایک ایلیویٹڈ ہے. اگر آپ ان کو 2-2 ہزار روپے مہینہ دے دیتے تو آج آپ آرام سے 100 ارب کے اندر یہ آپ کا معاملہ ہو جاتا. آپ یہ 500 ارب پہ گیم نہیں جاتے، اور جو 1300 ارب کا آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ نہیں آتا. تو میرا خیال ہے یہ جو کچھ آپ جو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس وقت اس کو آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اور انسٹیڈ آف کے جیسے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بچانے کے لیے زیادہ کوشش کریں، اپنے فیصلوں کو اور اپنی پاپولیرٹی کو کم. ٹھیک، معاشرے ماہر اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ فارکس ڈیلر ظفر پراچا صاحب نے بھی اپنا وقت دیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ شراز احمد بھی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بھی شکریہ. اور اب بات کریں گے گرمی کے حوالے سے. ملک میں گرمی کی شدید لہر ہے، شہری بلبلا اٹھے. ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق اندرون سندھ میں ہیٹ ویو کی نئی لہر کا خدشہ ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دوپہر میں گرم اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی. بلوچستان میں بھی کل سے گرمی کی شدت مزید بڑھے گی. ملک بھر میں سورج کا پارا ہائی، شدید گرمی نے عوام کو بے حال کر دیا. متعدد علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ. جھلسا دینے والی گرمی میں بجلی بھی غائب. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. آنے والے دنوں میں گرمی کی لہر میں مزید اضافہ ہوگا. اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 6 سے 7 سینٹی گریڈ، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں 8 سے 10 سینٹی گریڈ معمول سے زائد رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے. ملک کے شمالی علاقوں میں بھی موسمیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے. ملک کے بعض علاقوں میں ہیٹ ویو کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے عوام کو باہر نکلتے وقت سروں کو ڈانپنے اور زیادہ سے زیادہ پانی اور ٹھنڈے مشروبات پینے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے. ناظرین، بات کریں اگر لوڈ شیڈنگ کی تو گرمی میں اضافے کے بعد ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے، جس کے بعد شہری علاقوں میں 5 سے 6 اور دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اسلام آباد سے رانا طارق رپورٹ کریں گے. ملک میں بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا. پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. بجلی کی مجموعی پیداوار 20500 میگا واٹ کی سطح پر برقرار ہے، جبکہ طلب 25500 میگا واٹ ہے. پاور ڈویژن کے مطابق کیمپ 2 نیوکلیئر پاور پلانٹ بند ہونے سے نیشنل گریڈ سے 1100 میگا واٹ بجلی نکل گئی. K2 پاور پلانٹ کو بھی سالانہ مرمت کی وجہ سے آج بند کیا گیا ہے، جس کی مینٹیننس میں 1.5 ماہ لگ سکتے ہیں. ملک میں نجی شعبے کے بجلی گھر 13000 میگا واٹ، جبکہ سرکاری پاور پلانٹ صرف 1700 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. بڑے پاور پلانٹس کی بندش اور بجلی کی پیداوار کم ہونے سے آنے والے دنوں میں توانائی کا بحران سنگین ہونے کا خدشہ ہے. توانائی بحران کے باعث ملک کے بڑے شہروں میں اس وقت 5 سے 6 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. رانا طارق، 92 نیوز، اسلام آباد. اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم اور نون لیگی رہنما میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے اہم ملاقات کریں گے، جبکہ 2 روزہ مشاورتی اجلاس میں اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ لندن پہنچ چکے ہیں اور اس سے متعلق مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے. غلام حسین آوان، بتائیے گا کتنا اہم یہ دورہ ہوگا اور ملاقات میں کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ 10 رکنی وفد کے ساتھ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل
لندن کے پاس گیٹوک ایئرپورٹ ہے وہاں پر پہنچے، جہاں پر جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے اندر جو ہے انہیں اور وفد کے ساتھ جو ہے وہ ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی ان کی جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ ناشتے کے اوپر گھر میں ملاقات ہو رہی ہے، اور جبکہ وفد کی صورت میں جو ملاقات ہے وہ آج شام 3 بجے کا وقت رکھا گیا ہے، جہاں پر جو شہباز شریف کے ساتھ جو 10 رکنی وفد ہے ان میں رانا ثناء اللہ ہیں، ان کے ایاز صادق ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، خواجہ آصف ہیں، مریم اورنگزیب ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب، یہ لوگ آئے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس وقت پاکستان کے اندر جو خصوصاً جو معاشی مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے کہ جو پیٹرول کے اوپر آلریڈی سبسڈی دی جا رہی ہے اسے کس طریقے سے جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے پاکستان جانے کے حوالے سے جو ہے وہ اہم مشاورت ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ کب پاکستان جائیں اور وہاں پر جا کر جو سیاسی عمل میں جو ہے وہ حصہ لیں۔ جی، سیاسی امور کے علاوہ معاشی امور پر بھی تفصیلی فیصلے ہوں گے۔ غلام حسین آوان، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن آمد کے موقع پر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ احتجاج کی کال پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے دی گئی۔ پی ٹی آئی کارکن حسین نواز کے دفتر کے باہر مظاہرہ کریں گے، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کے کارکن بھی احتجاج کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ لندن میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے آمنے سامنے آنے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ اور اب بات کریں گے آبی مسائل کی۔ رجحان میں پانی کی قلت شدید ہو چکی ہے، صورتحال خراب ہونے لگی ہے۔ رجحان میں خشک سالی کے باعث جانور مرنے لگے ہیں اور شہری جانوروں کے ساتھ گندلا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ مختلف علاقوں میں پیٹ کی بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں بات کریں گے شکیل سعیدی سے۔ شکیل، اس حوالے سے بتائیے گا انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں رجحان میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو پانی کا مسئلہ ہے، نہری پانی کا مسئلہ ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہا ہے، اور یہاں کے جو کاشتکار ہیں، جو شہری ہیں، لوگ ہیں، وہ پریشان حال ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری فصلات ہیں وہ سوکھ رہی ہیں، اور جو فصلیں کاشت کرنی ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توسا براج سے داجل کینال نکلتی ہے اور 6 مئی یہاں پر پانی فراہم کرتی ہے، لیکن 6 مئی سیزن میں بھی اب تک پانی نہیں آ سکا۔ خاص طور پر جو کاشتکار ہیں انہوں نے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، ذمہ داران ہیں، ان کو چاہیے کہ 6 مئی خاص طور پر جو نہریں ہیں ان کو بحال کیا جائے، پانی فراہم کیا جائے، تاکہ جو ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے اس وقت وہ رک سکے اور ہم بر وقت اپنی جو فصلات ہیں وہ کاشت کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات چولستان میں خشک سالی کا خطرہ۔ بارش نہ ہونے سے چولستان کے ٹوبہ جات اور کنڈ خشک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق چولستان میں 11 مقام پر ایمرجنسی کیمپس لگا دیے گئے ہیں۔ خشک سالی کے پیش نظر ایمرجنسی کنٹرول روم بھی بنا دیا گیا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے امجد آوان سے۔ امجد آوان، آگاہ کیجیے گا، ایمرجنسی کیمپس میں کیسی سہولیات ہیں؟ جی بالکل، چولستان میں خشک سالی کے حوالے سے جو میڈیا پر خبریں نشر ہوئیں، اس وقت چولستان میں کیا صورتحال ہے، کتنا پانی وہاں پر دیا جا رہا ہے، کیا آیا کہ یہ جانور جو وہاں پر ہلاکتیں شروع ان جانوروں کی کہ پانی کی کمی کے باعث ہی ہو رہی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان، ان سے بات کرتے ہیں۔ خشک سالی کی لہر چولستان میں آئی ہوئی ہے، شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے ٹوبہ جات خشک ہو چکے ہیں، لیکن ان حالات میں جہاں بھی پانی کی کمی کی اطلاع آتی ہے اس حوالے سے ہم نے کنٹرول روم بنایا ہوا ہے۔ اس میں شکایت آنے پہ ہم بذریعہ واٹر باؤزر اسپیشلی اس جگہ پہ پانی پہنچاتے ہیں۔ تاہم بعض جگہ پہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں جس میں جانور جو ہے مقامی چکوک سے دور چلے گئے ہیں، جہاں پہ پانی کی کمی کی وجہ سے اور ہیٹ کی وجہ سے کوئی تقریباً 40-50 کے قریب جو بھیڑیں ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تاہم اب ہماری ٹیمیں، موبائل ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، وہ تمام مقامی لوگوں کو آگاہ کر رہی ہیں کہ وہ یا تو واٹر سپلائی لائنز کے قریب رہیں یا مقامی چکوک میں چلے جائیں۔ بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وہاں پر لائنیں ان کو باقاعدہ فنکشنل کر دیا گیا ہے، خشک سالی جاری ہے۔ تاہم دوسری جانب چولستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم موجودگی میں جو لائنیں چلائی جانی تھیں ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے عرصے سے لائنیں بند رہی ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہوئی اور اس طریقے سے جانوروں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی
अमजद आवान मैनेजिंग डायरेक्टर चौलिस्तान के साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी के बायस डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज इंतहाई हद तक कम कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हैदराबाद से नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद वकास से, जो इस वक्त कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा कि यहाँ पानी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, दरिया सिंध कोटरी बैराज के मुकाम पर हर गुजरते दिन के साथ पानी की किल्लत में तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम के मुकाम पर। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे अकब में, ये वो मकाम है जहाँ पर पहले ठाटे मारता हुआ दरिया हुआ करता था, शहरी पानी में आके लुत्फानंदोज़ होते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर है, हमें यहाँ मिट्टी के टीले दिखाई दे रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में पानी ना होने की वजह से डाउन स्ट्रीम इस वक्त रेगिस्तान का मंजर पेश कर रही है। मिट्टी के झक्कड़ चल रहे हैं, जबकि मुतादिद जगहों पे मिट्टी के बाकायदा टीले बन चुके हैं। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी में कमी के बायस से जो माहीगीर हैं, जिनका कारोबार सिर्फ और सिर्फ मछली की अफजाइश से होता है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पानी। मैनचेस्टर ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का तारुफी इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी MP चौधरी मोहम्मद अफजल थे, जिन्होंने ICC को मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा करार दिया। आबिद कासमी की रिपोर्ट। मैनचेस्टर ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से बिजनेस कम्युनिटी और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर ICC के रूह रवां बैरिस्टर ज़िशान मियां, MP मोहम्मद अफजल, अदनान जमील, डॉक्टर मलक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में काफी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी बिजनेस कर रही है। हमारी कोशिश है कि ICC के जरिए हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ऐसा लिंक बना दें, जिसके जरिए मुस्लिम कम्युनिटी अपने बिजनेस को इस्लामिक तर्ज पर प्रमोट कर सके, अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार कर सके और फिर उसे फरोख्त भी कर सके। मुकर्रीन का कहना था कि पहले मरहले में बरतानिया में कायम बड़े बिजनेस को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका बाकायदा आगाज बरतानिया से हो। उसके बाद इस सिलसिले को दुनिया भर में फैलाया जाएगा। इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रोफेशनल टीम बिजनेस के जिम्मेदारों को बाकायदा ट्रेनिंग भी देगी और बिजनेस को प्रमोशन का बंदोबस्त भी करेगी। इस दौरान जूम के जरिए दुनिया के दीगर ममालिक से भी अहम शख्सियात ने इस तारफी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर MP मोहम्मद अफजल, बैरिस्टर ज़िशान मियां, अदनान जमील, डॉक्टर अकबर अली मलक, ताहिर चौधरी, डॉक्टर पाशा और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके बिजनेस टू बिजनेस एक दूसरे से लिंक करना ICC का एक बड़ा कारनामा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द इसका हिस्सा बनकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि दुनिया की इकॉनमी में मुस्लिम बिजनेस का भी एक रोल हो। आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम मैनचेस्टर की कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि ICC क्या है एग्जैक्टली। हमने सारी सर्विसेज हमारी प्रोवाइड जो हम करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमने वो एक्सप्लेन किया और हमने जो यहाँ पर इकट्ठे हैं उनको ये एक्सप्लेन किया कि वो ICC ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सपोर्टिंग मेंबर्स भी हैं, हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली रन करेंगे। यहाँ की कम्युनिटी के बिजनेस लोगों को इंट्रोडक्शन दी जाए तो, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है। अगर 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, अगर प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हमारे में होगा तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यूरोपियन यूनियन पूरा जो है इसे 500 मिलियन सिर्फ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो ये वो पोटेंशियल है हमारा जो लेटन है, जिसको हम कैश नहीं कर सके। तो उसके लिए हम सबको दर्द होना चाहिए और काम करना चाहिए। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारे फलाही काम कर रही है, जिनमें से उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं दूसरे मुस्लिम ब्रदर्स के साथ, और अपनी प्रोडक्ट सेल कैसे कर सकते हैं टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ मुस्लिम। इससे मुस्लिम मनी ज़्यादा रोटेशन में आएगी, मुसलमानों की वेलफेयर होएगी, और आपको पता है जितनी ज़्यादा कनेक्शन, ट्रेड कनेक्शन डेवलप होंगे, उतनी ज़्यादा यूनिटी आएगी और वेलफेयर होएगी। इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो ICC है, इसका बेसिक मकसद यही है कि जो मुसलमान हैं इनको एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, एक नेटवर्क पे लाया जाए, जहाँ से मिलकर एक दूसरे के साथ कारोबारी जो मामला हैं उनको तय कर सकें और एक दूसरे के कारोबार को फ़रोग़ दे सकें। तो इस हिसाब से, इस हवाले से ये बड़ी एक कामयाब तकरीब थी, जिसमें काफ़ी नेटवर्किंग का लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये बड़ा अच्छा एक बारिश का कतरा है कि तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक यूनिटी पैदा की गई और उसमें ये कोशिश की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिज़नेस के लिए तैयार किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए।
اور اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے جی مسلمان کاروباری حضرات کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا، کیونکہ یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے بڑی وائبرنٹ ہے اور ان کے بزنسز میں بڑی کامیابی کی کہانیاں ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میاں ذیشان صاحب اور عدنان جمیل صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم سارے مسلمانوں کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، امریکہ میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو، دبئی میں ہو، ان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ بزنس ٹو بزنس ہمارے اندر بزنس کو فروغ ملے. جو 1.8 بلین مسلمان ہے دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، یہ کسی ایک پلیٹ فارم کو کریٹ کریں اور ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں. ہمارے اسکول آف تھاٹس اور ہمارے فرقے ان کو سائڈ پہ رکھیں اور ہم مسلمانوں میں یونٹی کو ڈیولپ کریں اور یونٹی کو پروموٹ کریں. It's been very interesting tonight's event, especially about networking, liaising and getting to know a lot of other businesses. Like myself, I'm a business person, I'm a practitioner, I do loads of other stuff, I'm a singer as well, and it's good to know other people as well. So I'm happy tonight. I'm happy that I've come here and networked. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کو بزنس کے ذریعے ایک جگہ لنک کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی، جس کا آغاز کر کے اسلامک چیمبرز آف کامرس نے برطانوی مسلم کمیونٹی کی عزت اور ترقی میں اضافہ کیا ہے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی رعایت میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے عہدیداروں سے ملاقات. کہا دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا، جس میں تعلیمی امور کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے. ملاقات کے دوران وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں بے پناہ ترقی کی جا رہی ہے اور اصلاحات کے ذریعے تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی وزارتوں کی جانب سے جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے دونوں ممالک تعلیمی میدان میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کریں گے. وفاقی وزیر نے بتایا ہے کہ سعودی یونیورسٹیز میں پاکستانی طلباء کے لیے اسکالرشپ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. سعودی عرب میں مقیم مسلم لیگ نون کے عہدیداروں نے کہا اوورسیز پاکستانی نواز شریف کا ہراول دستہ ہے. ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اوورسیز پاکستانی کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور توجہ دیں گے. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر سے ملاقات میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر، صدر ریاض ریجن عدنان اقبال بٹ، ظہیر احمد مغل، زرار بلوچ اور دیگر شامل تھے.